یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مستشرقین نے جو ایک بڑا خوبصورت اور ایک دلکش جال بچھایا ہے، اس میں عام مسلمان کے جو اتنا فہم نہیں رکھتے وہ بیچارے دھنستے چلے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 وہ شک و شبہات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور مختلف قسم کے شک و شبہات اپنے دل میں لیے پھر وہ کہیں ایسے سوالات ان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں جو خدا کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت کے متعلق یا کائنات کی تسخیر کے متعلق وہ اپنے سوالات کا جوابات ڈھونڈنے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کیا مسلمان جنت میں جائیں گے یا جو یہود اور نصارہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ قرآن نے اس کا بڑا واضح فیصلہ کیا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہرگز کوئی اور نہیں جائے گا مگر وہ جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ دونوں نے دعویٰ کیا، لیکن قرآن نے دونوں کی باتوں کو رد کیا۔ اسی طرح ایک مجلس انعقاد ہوئی جس کے اندر محمد عبدہو بھی تھے۔ یہ ایک مغرب کے بڑے مشہور زمانہ ایک یونیورسٹی کے اندر یہ مجلس قائم ہوئی، اور اس کا موقف یہ تھا اس چیز کو جاننے کے لیے کہ کون سا ایسا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، کیا یہودی جائیں گے، نصرانی جائیں گے یا مسلمان جنت میں جائیں گے۔ گویا کہ ہر کوئی دعوے دار ہے جنت کا۔ تو اب سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے جو ایک بہت ہی مایہ ناز عالم تھے محمد عبدہو، ان کو دعوت دی گئی کہ آپ اپنا موقف بیان کیجئے۔ تو انہوں نے بڑا زبردست ایسا موقف بیان کیا کہ سب اپنی انگلیاں منہ میں لیے رہ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو، اگر یہودی جنت میں جائیں گے نا تو ہم تو ماننے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر عیسائی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر مسلمان یعنی ہم جنت میں گئے، نہ یہودی جائیں گے نہ نصرانی جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا۔ یہ ایک بڑی واضح اور سادہ سی بات تھی جو سب کے ذہنوں کے اندر بڑی اچھی اس نے اپنی جگہ بنائی، اور سب ان کو تکتے ہی رہ گئے۔ گویا کہ اسلام زمانہ کوئی بھی ہو، اسلام اپنی حقانیت منوانے کے اندر کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہ چھوٹی سی بات کر کے انہوں نے کہا کہ اگر اس کا کوئی جواب کسی کے پاس ہے تو آپ بتائیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی صرف اسی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اور یاد رکھیے، جنت میں داخلے کے لیے آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے، آپ جس نبی کو ماننے والے ہیں، پاسپورٹ ہے، اس پاسپورٹ پر مہر محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ اسی لیے ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے بھی ہے۔ ہم داعی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تو کامل ہو چکے، لیکن رسالت قیامت تک باقی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو بھی نبی آیا کرتا تھا، اس نبی کا کام ہوتا تھا کہ وہ اللہ سے جبرائیل امین وہاں سے لیتے اور اس نبی تک پہنچا دیتے۔ اب یہ ان کا کام تھا جبرائیل امین کا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے ایک تیسری کڑی کا انتخاب کیا کہ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے نزل بھی الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، رسالت کا پیغام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحلت کے بعد اب یہ کام ہر اس امتی کے لیے ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ بلغوا عنی ولو آیا، جو بھی بات تمہیں پہنچی ہے وہ دوسروں کو پہنچاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔